سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا نصف گزر چکا ہے۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ صحابی رسول تھے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے فضائل، بہت سی فضیلتیں حاصل تھیں۔ مثلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو کسی نبی کا دوہرا داماد ہو۔ یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں، کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی فرد کے، کسی شخص کے نکاح میں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کی صحبت پائی ہو، آپ کا زمانہ پایا ہو، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر ایمان لایا، ان میں سے کوئی شرط نہیں ہے، آپ کا زمانہ نہیں پایا یا آپ کی صحبت نہیں پائی، یہ شخص صحابی نہیں بن سکتا کسی ایک شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ یا آپ کی صحبت بھی پائی، زمانہ بھی پایا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اسلام چھوڑ دیا تو یہ بھی صحابی نہیں ہے۔ صحابی کا درجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو، ایک مٹھی میں کتنے جو آتے ہیں، ایک مٹھی جو خدا کی راہ میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دیں۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، 7 میل لمبا ہے، 3 میل چوڑا ہے۔ 7 میل، 1 میل کے تقریباً 3.25 کلومیٹر بنتے ہیں، یعنی اس قدر لمبا اور چوڑا پہاڑ سونے کا اگر کوئی خرچ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک جو مٹھی خدا کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا وزن خدا کے ہاں وزن ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ نگاہ جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ مصطفیٰ پر ڈالی ہے، اس نگاہ کا کروڑوں ولی مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام الاولیاء حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار مانے جاتے ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں۔ بس صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بندے کی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑ جائے اور ایمان کی حالت میں پڑ جائے، زمانہ بھی پایا، صحبت بھی پائی، دیکھا بھی صحیح ہے، دیکھا بھی ہے، نگاہ بھی پڑی ہے، لیکن ایمان نہیں لایا تو ابو جہل تو بنا ہے، صحابی نہیں بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب اس تعریف میں اہل بیت بھی آ گئے، کیونکہ اہل بیت رضوان اللہ کے لیے مجمعین بھی
صحابہ میں شامل ہیں کیونکہ وہ ایمان بھی لائے، اور یہ ایمان کی جو نسبت ہے جس کو ملی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ملی ہے، وہ صحابی بنا ہے۔ اچھا، یہ دیکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا صحابی بننے کے لیے ضروری نہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تو نابینا صحابی تھے، نابینا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے تو زیارت نہیں کی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور ایمان بھی لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بہت بڑا اونچا مقام ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام صحابیت بھی ہے، اور 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ آپ کا نسب بھی مل جاتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اور اسی وجہ سے انہیں ذی النورین کا لقب ملا، 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سال ہو گئے خدا کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے، خفیہ طور پر دار ارقم میں آپ نماز پڑھتے ہیں، خفیہ دعوت چلا رہے ہیں، اب اللہ کی توحید کا کھلے عام دعوت کا اعلان فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ عرب کے دستور کے مطابق کوئی اہم بات ہوتی تو اوپر جا کر کپڑا لہرا کر سب کو بلایا جاتا، پھر اس اہم بات کو بتایا جاتا کہ یہ اہم بات ہے۔ اسی دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلایا، بنو تیم، بنو قریش، بنو ہاشم، بنو عدی، سارے قبائل کو بلایا، سارے جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے آتے ہی دعوت نہیں دے دی، آپ نے فرمایا کہ لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے بہت لمبا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کیف وجدتم، تم نے مجھے کیسے پایا؟ یہ کائنات کے وہی سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی ہستی ہیں جو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آؤ میری زندگی کے کسی لمحے پر انگلی رکھ دو۔ آپ کے بعد کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کے، میرے ماضی کے کسی لمحے پر انگلی رکھ دو، کوئی نہیں ہے ایسا۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ کامل، اکمل اور مکمل ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو جمع ہونے والوں میں بیک زبان ہو کر سب نے یہی کہا، جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، فما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگلا جملہ کہ میں یہاں اوپر کھڑا ہوں، آپ سارے نیچے کھڑے ہو، پہاڑی کی دونوں جانبیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے اس جانب ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، سچ کے علاوہ آپ کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر آپ نے توحید کی دعوت جب دی، لا الہ الا اللہ تفلحو، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے تمہیں اس طرف بلانے کا، میں اس اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ تم نے اللہ کی اس دعوت کو قبول نہ کیا تو تم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا جو تھا، احادیث طیبہ میں آتا ہے، وہی تھا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی تھیں، ابو لہب۔ اس نے کھڑے ہو کر پتھر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور زبان سے یوں گالی دی، یہ جملے کہے جن جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے میری زبان میں سکت نہیں ہے۔ فرمایا تبن، اس نے کہا تبن لکا لہذا جماعتنا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پتھر لگ گیا ہے آپ کو،
آپ کی پیشانی سے خون رواں ہے، لیکن اس کا جواب میں نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا۔ اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تو آگ کے شعلوں میں گر جائے، ابو لہب نہ تجھے تیرا مال کام آیا، نہ تجھے تیری بیوی کام آئی، نہ تجھے تیرا کمایا ہوا کچھ کام آیا، تو جہنم میں جلے گا۔ جب اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی اس کی مذمت میں، اور مکہ میں چرچا ہو گیا کہ خدا کی طرف سے اللہ نے مذمت کی ہے ابو لہب کی۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ حسین اتنا تھا، یہ خوبصورت اتنا تھا کہ لوگ اسے شعلے والا، لہب کا معنی وہ آگ جو شعلہ مارتی ہو، اس کا حسن شعلہ مارتا تھا، تو لوگوں نے کہا ابو لہب ہے، اس کا نام اصل میں عبد العزیٰ تھا۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح، ایک حضرت رقیہ، ایک ام کلثوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، اور احادیث طیبہ کے ذخیرے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی وہ غلط کہتے ہیں، بغیر ثبوت کے کہتے ہیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں۔ بہرحال ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، عتیبہ اور عتبہ سے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بے عزتی کا سبب بن رہے ہیں، میں سردار ہوں، تم ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ عتبہ نے تو ادھر ہی طلاق دے دی۔ عتیبہ بدبخت آیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بدتمیزی اور گستاخی اور بے ادبی بھی کی، اور 7 طلاق بھی دے دی۔ بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، والد کے سامنے ہو جائے، تو والد کی زندگی اجڑ جاتی ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دفعہ طلاق ہو گئی، تو اور اس بدبخت نے تو آ کر سامنے گستاخی بھی کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم سلط علیہ کلب من الکلاب، میرے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ آپ نے بد دعا فرما دی۔ یہ گیا ابو لہب اپنے والد سے کہتا ہے کہ محمد نے مجھے یوں بد دعا کی ہے۔ کہا بیٹے میری زندگی کا مشاہدہ یہ ہے کہ زبان سے نکلا ہوا جملہ ان کا ہر صورت پورا ہوتا ہے، اب بچ کے رہنا، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی شیر نہ پھاڑ ڈالے، تمہیں کوئی جانور درندہ نہ نقصان دے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا تجارت کے سفر کے لیے جانا ہوا۔ ابو لہب 300-400 قافلے کے لوگوں سے کہتا ہے، قافلے والوں میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اس کے لیے محمد کے منہ سے، آپ کی زبان سے ایک بد دعا نکل چکی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ دعا اس راستے میں پوری نہ ہو۔ پہلے تو جانے نہیں دے رہا تھا۔ عتیبہ کہنے لگا کہ میں اچھا تاجر ہوں، میں اچھی طرح خرید و فروخت کر سکتا ہوں، مجھے جانے دیجئے۔ بہرحال جانے دیا گیا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، قافلے والوں نے کہا کہ سامان جو ہے وہ درمیان میں رکھو، سامان کے اوپر چارپائی رکھو، اس کے اوپر عتیبہ کو لٹاؤ، یہ یہاں پر سو جائے، ہم قافلے والے ارد گرد سو جاتے ہیں تاکہ کوئی جانور نقصان نہ دے۔ روایات میں آتا ہے شیر آیا، یہ جو 300-400 قافلے والے تھے ان میں سے بعد میں مسلمان بھی ہوئے، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ شیر آیا، اور ہم اس رات جو نیند سوئے، ایسی نیند ہمیں زندگی بھر نہیں آئی تھی، ایسی نیند اللہ نے ہم پر مسلط فرما دی۔ ہم رات کو سوئے، شیر آیا اور ایک ایک کے منہ سے بو سونگھ رہا تھا، اور جو بے ادب ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے، اس کے منہ کی بدبو، کفر کی بدبو درندے بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ درندے نے جب دیکھا، سونگتے سونگتے اس چارپائی پر پہنچا اور عتیبہ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا، اللہم سلط علیہ کلب من الکلاب، اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی تھے، آپ رنجیدہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
پیغام نکاح کو قبول فرما کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ صحابہ نے ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بدر میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شریک ہونا چاہے، آپ مدینہ سے باہر نکل کر معائنہ فرما رہے تھے جو جنگ میں شریک ہونے والے تھے۔ صف بنا دی گئی، ان صفوں میں آپ ایک ایک شخص کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی ایسا تھا جن کی عمر 15 سال سے کم تھی، لیکن وہ ایڑیاں اٹھا رہا تھا کہ میرا قد لمبا ہو جائے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ بھیجیں۔ اور کوئی مریض ہے، کوئی معذور ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج رہے تھے۔ آپ کی نگاہ نبوت ابو بکر پر پڑی، قبول ہے بھی، آپ کو اجازت ہے۔ عمر پر پڑی، اجازت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ نبوت پڑتی ہے۔ آپ فرماتے عثمان پیچھے ہو جاؤ، آپ کو اس غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ عثمان تڑپ گئے، یا رسول اللہ جب ہم مکہ میں تھے جہاد کی اجازت نہیں تھی، سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا، جہاد کی اجازت، لڑنے کی اجازت نہیں، جواب دینے کی اجازت نہیں۔ زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، آپ نے فرمایا لڑنے کی، جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بلال کو تپتے انگاروں پر لٹایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے، جواب نہ دو۔ خبیب کی چمڑی ادھیڑی گئی، آپ نے فرمایا کہ اجازت نہ دو۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اب اجازت دی ہے جہاد میں، اللہ کی راہ میں لڑنے کی۔ آپ پیچھے فرما رہے ہیں، آپ ہمیں پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ نہ تو میں معذور ہوں، نہ میری عمر 15 سال سے کم ہے، اور نہ میں بہت بوڑھا ہوں، نہ میں معذور ہوں، نہ میں بیمار ہوں، مجھے کس وجہ سے پیچھے کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان، ثواب لینا جنگ میں لڑنے سے ثواب نہیں ملتا، جس کو رسول آگے فرمائیں اسے ثواب ملتا ہے، جہاں جس کو رسول پیچھے کر دیں اسے ثواب ملتا ہے۔ رسول کے حکم پر پیچھے ہو جانا یہ بھی ثواب ہے، رسول کے حکم پر آگے ہو جانا یہ بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں، اور علی کو حکم فرمایا علی آپ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اب علی کے لیے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا عبادت، ابو بکر کے لیے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا عبادت۔ یہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جا رہا ہے عثمان آپ نہیں جا سکتے، آپ کا یہاں پیچھے رہ جانا عبادت۔ ابو بکر کا بدر میں جا کر لڑنا عبادت، عمر کا بدر میں جا کر لڑنا عبادت، علی کا میدان بدر میں اپنے جنگ کے جوہر دکھانا عبادت۔ اے عثمان تو مدینے میں رہ، یا رسول اللہ مدینے میں رہنے کی وجہ آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، اس کی تبہ پرسی کے لیے خیال رکھنے کے لیے میں تجھے مدینہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سارے ابو بکر لڑے گا تو اجر ملے گا، عمر لڑے گا تو اجر ملے گا، علی لڑے گا تو اجر ملے گا، حمزہ لڑے گا تو اجر ملے گا۔ عثمان میں اپنے رب کی طرف سے اجر اپنی جولی میں لے کر خود تیرے لیے مدینہ میں آؤں گا، عثمان تو مدینہ میں رہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ٹھہر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی الانبیاء جب میدان بدر سے واپس لوٹے ہیں تو آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ خالی خالی ہے، عثمان بھی موجود نہیں، جو بوڑھے صحابہ تھے وہ بھی موجود نہیں۔ آپ نے اسامہ بن زید سے پوچھا اسامہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی لخت جگر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، پہلے مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر گھروں میں تشریف لے جاتے۔ آج میرے آقا مسجد میں بھی نہیں گئے، آپ سیدھا جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اپنی اہلیہ کو دفن کر کے مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ میرے آقا وہاں پہنچے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو سلیپیں ہٹا لیں، آپ ایک نظر دیکھ لیں اپنی ہٹی کا چہرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری امت کے لیے جائز نہیں ہے وہ محمد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب حوض کوثر پر قیامت کے دن میں اپنی بیٹی سے ملاقات کروں گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے آقا نے میرے
کندھے پر ہاتھ رکھا, بولے کچھ نہیں, آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان غمگین نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو, تجھے پتہ نہیں ہے ہم نے ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے, اس دنیا کو چھوڑنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے کہ ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے, ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, لیکن میں رو رہا ہوں اس نسبت کو کہ جب میں مدینہ کی گلیوں میں نکلا کرتا تھا لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ داماد رسول جا رہا ہے. میں اس نسبت کو رو رہا ہوں کہ آج میری وہ نسبت ختم ہو گئی ہے. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ جو بعد میں ام المومنین بنی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہیں, آپ ان سے نکاح فرما لیں. حضرت عثمان نے جواب دے دیا اور حضرت عمر یہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں نے عثمان کو نکاح کے لیے کہا, عثمان نے جواب دے دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر پریشان نہ ہو, اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائیں گے اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی عطا فرمائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ یاد کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, وہ تو بعد میں مجھے پتہ چلا, پہلے تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ عثمان سے زیادہ شرافت والا, عثمان سے زیادہ حیا والا, عثمان سے زیادہ نسب والا مجھے کہاں داماد مل سکتا ہے. فرمایا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بچی سے نکاح فرمایا اور ام المومنین کا خطاب ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا, پھر میری سمجھ میں آئی کہ میری بیٹی کے لیے جو اللہ نے شوہر کا انتخاب فرمایا کائنات میں ایسا کوئی شوہر نہیں, امام الانبیاء جیسا کوئی شوہر نہیں مل سکتا تھا میری بیٹی کو. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیوی ملی وہ میری بیٹی سے کہیں زیادہ بہتر تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی, ایک روایت میں 70 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ خلفائے راشدین میں ان پڑھ خلیفے کون تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا بھی خلفائے راشدین کیا صحابہ میں کوئی ایسا خلیفہ نہیں بنا جو ان پڑھ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان پڑھ, یہ کیسے آپ بات فرما رہے ہیں؟ پھر انہوں نے مجھے حوالہ دیا اس سے بڑے آدمی کا جنہیں وہ جبال العلم سمجھتے ہیں, علم کا پہاڑ, اور ان علم کے پہاڑ کا مطالعہ جو ہے وہ سلمان رشدی اور یہ جاوید غامدی ان جیسے لوگوں جو منکرین حدیث ہیں, جو صحابہ, جو تاریخ لکھنے والے. اچھا عجیب بات بتاؤں کہ تاریخ زیادہ تر شیعوں نے لکھی ہے اور تاریخ کو ایسا مسخ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. میں نے صرف ایک بات کی, میں نے کہا جب ہم میں سے آپ اور ہم اپنی بچی کا نکاح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے. ایسے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی بچی کا نکاح کسی جاہل سے, کسی ان پڑھ سے کر رہا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایسے شخص کے نکاح میں دے دیں اور آپ کہتے ہو وہ ان پڑھ تھے, اور جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے, میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کے نصیب میں, ان کے حصے میں قرآن جمع کرنے کی سعادت لکھ دی. اور ان کو اللہ نے جو جامع القرآن, قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فقہ میں آپ کو حضرت امہات المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے, لوگ فتاویٰ پوچھتے تھے, اپنے مسائل پوچھتے تھے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھتی تھی. اتنے بڑے عالم اور فقیہ تھے. اور ان کے بارے میں تاریخ نے جو لکھا, ہم دیکھیں بھئی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کوئی تاریخ صحابہ کے بارے میں, ہم اسے مان لیں گے. آمنا وصدقنا. اور اگر
کسی بھی صحابی کی تنقیص، کسی بھی صحابی کی توہین پر تاریخ کا کوئی بھی جملہ ہے ہم اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے اتھینٹک قرآن مجید ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، واقعہ حدیبیہ پیش آیا، مشورہ ہوا کہ عمر کو بھیجا جائے مکہ مکرمہ میں حالات معلوم کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے کوئی بے ادبی یا گستاخی کرنی ہے اور میں نے ڈانگا پھیر دینی ہے اور میں نے آسرا نہیں کرنا، پھر حالات بننے کے بجائے خراب ہو جائیں گے، آپ مہربانی فرمائیں کسی نرم دل آدمی کو بھیجیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھی آپ عمرہ کریں، طواف کریں، جو بھی کرنے کر لیں، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر میرے آقا عمرہ یا طواف نہیں کر سکتے پھر عثمان بھی آپ کے بغیر طواف یا عمرہ نہیں کرے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف نہیں فرمایا، انہوں نے قید کر دیا۔ ادھر سے خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آج جو موت پر میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں رکھا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی سورہ فتح میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر، نیچے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ اور ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اگر ایک بچے کی انگلی والد نے پکڑی ہو وہ گم نہیں ہو سکتا، اور جن صحابہ کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آ گئے، اوپر اللہ کا ہاتھ آ گیا، وہ گم کہاں ہو سکتے ہیں، وہ گمراہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ سارے صحابہ حق، لیکن جس طرح اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، ایسے صحابہ میں بعض صحابہ کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنے کی اور آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔